نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست۔ گزشتہ مجالس میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر وہ 6 اہم حقوق ذکر کیے جا رہے تھے جو حدیث مبارک میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے 3 حقوق بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا حق یہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اس سے سامنا ہو اس کو سلام کرو، اور دوسری حدیث میں فرمایا رد السلام، یعنی اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے۔ دوسرا حق یہ کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت مزاج پرسی کی جائے، اور مسلمان بھائی کا تیسرا حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں آدمی شریک ہو۔ چوتھا حق بیان فرمایا اذا دعاک فاجبہ، تمہارا مسلمان بھائی تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ مسلمان کا یہ بھی ایک حق ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عزت دے، اس کو حیثیت اور عظمت دے، اس کو خوش کرے اور اس کی خوشی میں شریک ہو۔ دعوت معاشرتی سماجی زندگی کا، ثقافت کا ایک حصہ ہے، اور عام طور پر جب 2 آدمیوں میں 2 خاندانوں میں تعلق ہوتا ہے، جماعتوں میں آپس میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی دعوت کی جاتی ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب آپ کسی مسلمان کی دعوت کو ٹھکرائیں گے تو اسے رنج ہوگا، غم ہوگا کہ آپ نے اس کی دعوت قبول نہیں کی، اسے عزت نہیں دی، اس کی دعوت کی اتنی اہمیت نہیں کہ آپ اس کی دعوت میں نہیں گئے۔ اور اس کی دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق رکھتے ہیں، تو یہ جو دوسرے کی دعوت قبول کر کے اس کو آپ نے خوش کیا اور عزت دی، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ طبرانی کی معجم کبیر میں ہے کہ فرائض کے بعد افضل ترین عمل، یعنی افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل، اس کا مطلب یہ ہے مسلمان کے دل کو خوش کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے دوسرے کو خوش کرنا کتنا اہم عمل ہے۔ تو آپ نے کسی کی دعوت قبول کی، اس کو خوش کر دیا، ہم خرما ہم ثواب، دعوت بھی ہو گئی، اس نے آپ کا اکرام کیا، آپ کو اچھا کھانا کھلایا، آپ کی ضیافت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جب اس نیت سے گئے تھے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اور اس کا جو حق شریعت نے رکھا ہے اس حق کی نیت سے جا رہا ہوں، تو آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھیں تو آپ صحابہ کی دعوت قبول فرمایا کرتے تھے، اور شادی بیاہ کی یعنی خاص ولیمے کی جو دعوت ہے یہ تو سنت ہے اہم، اور اس کے قبول نہ کرنے کو منع کیا گیا۔ یہاں تک ہے کہ جس نے یہ دعوت قبول نہیں کیا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی، ولیمے کی دعوت میں جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں تو دعوت کے حوالے سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آج ہمارے یہاں دعوتوں میں جو تکلفات ہو گئے ہیں، سیرت نبوی میں یہ چیز نہیں تھی۔ ان تکلفات کی وجہ سے دعوت کرنا اور دعوت میں شریک ہونا دونوں ایک مشکل عمل بن گئے۔ ہوتا یہ کہ ایک کام بذات خود ٹھیک ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، لیکن بعض دیگر وجوہات کی وجہ سے وہ مشکل بن جاتا ہے۔ آج ہم اپنے یہاں کی دعوتوں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی دعوت کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، اور خاص طور پر شادی کی دعوت تو آسمان سر پر اٹھانا کہ اس کے لیے آدمی قرضہ بھی لے رہا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اپنی ساری جمع پونجی خرچ بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی نہ دعوت میں آنے والے خوش ہیں نہ یہ بیچارہ دعوت کرنے والا پوری طرح مطمئن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح ولیمے کی دعوت بھی کی کہ سفر میں تھے، صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو ہے لے آؤ، ستو، کھجور، پنیر، جس کے پاس جو تھا لے آیا۔ ایک چمڑے کے ٹکڑے میں چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، یہ سب چیزیں رکھی گئی، سب نے مل کر
کھایا. صحابی کہتے ہیں کانت تلک ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا. تو آدمی کی جو حیثیت ہے، جو اس کے لیے آسان ہے، اس کے مطابق دعوت کر لے. نہ دعوت کرنے والے کا خیال ہو کہ جب تک میں تکلفات میں نہیں پڑوں گا میری دعوت قبول نہیں ہوگی، اور نہ دعوت میں شریک ہونے والے کے یہ ذہن میں ہو کہ جب تک دعوت پر تکلف نہیں ہوگی میں نہیں جاؤں گا. بعض اوقات کسی مالدار آدمی نے دعوت کی، صاحب حیثیت نے، اس میں تو آدمی چلا جاتا ہے. کسی غریب نے دعوت کی، اس میں نہیں گیا. حالانکہ دعوت میں اصل خلوص ہے. جو جتنے خلوص سے دعوت کر رہا ہے اس کی دعوت میں اتنی برکات ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں ایک خیاط، ایک درزی نے دعوت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت میں کیا تیار کیا؟ کدو کا شوربہ اور اس میں گوشت کے ٹکڑے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کدو کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے، اپنے پاس کر رہے تھے، تو میں نے اٹھا کر آپ کے آگے کرنے شروع کی. اور فرمایا اس دن سے مجھے بھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کدو سے محبت ہو گئی، کدو پسند ہو گیا. اور وہ خیاط درزی اتنی سادہ طبیعت کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھے ہوئے تھے کہ آپ کے مزاج میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی تصنع بناوٹ نہیں ہے، سادگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا اور خود اپنے کام پر چلے گئے، مشغولیت پر چلے. ہمارے یہاں تو اس بات کو بہت برا سمجھا جائے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو برا نہیں منایا. تو دعوت جتنی تکلفات سے پاک ہو، جتنے خلوص کے ساتھ ہو، وہ دعوت صرف دعوت نہیں ہوتی، وہ دینی اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. فرمایا لو دعیت الی قراع لاجبت، اگر پائے کی دعوت کی گئی، ایک سادہ سی دعوت، فرمایا لاجبت، میں اس کو بھی قبول کروں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا ہے کہ بھائی کبھی گھر میں سالن ہو تو ایسا بھی کر سکتی ہو کہ تھوڑا سا شوربہ بڑھا دو اور اپنے پڑوسی کو کھانا بھیج دو، وہ بھوکا ہے. جو میسر ہے، جو کر سکتے ہو وہ کر لو. اور اس میں جس طرح دعوت کرنے والے کا خلوص ہوتا ہے، اسی طرح جس کی دعوت کی جا رہی ہے اس کی بھی اہمیت ہے. حدیث میں لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا متقی آدمی کھائے. اور فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء، وہ بدترین کھانا ہے ولیمہ کا وہ کھانا جس میں مالداروں کو تو بلائیں، فقیر غریب لوگوں کو کم حیثیت سمجھ کر چھوڑ. ایسا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ تفاخر اور ریا اور نمود کا پہلو ہے، صرف مالداروں کو بلا رہے ہیں. آپ کسی غریب کو اگر بلاتے ہیں جس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو اس کے آنے سے اور اس کے کھانے سے آپ کو برکت حاصل ہو. تو دعوت کا مقصد اللہ کی رضا ہو. آج دعوت سے ہمارے مقصد ہی کچھ اور ہوتے ہیں، دنیا کے مفادات عام طور پر ہوتے ہیں. مسلمان کو خوش کرنا ہو، مسلمان کا اکرام کرنا ہو، اسی لیے دعوتوں کے وہ مقاصد عام طور پر حاصل نہیں ہوتے جو شریعت نے رکھے. ذہن میں یہ کہ میں ایسی دعوت کروں کہ اس کا ڈنکا بج جائے، میری دعوت ایسی ہو کہ مہینوں تک اس کا چرچا ہو. اس دعوت کے پھر اندر اثرات نہیں آتے جو مقصد ہے. آپس میں جوڑ، آپس میں تعلق. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو شروع میں جو آپ نے بیان فرمایا اس میں چند باتیں فرمایا، اس میں یہ بھی اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کی کثرت کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کا تعلق نبھاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہو تم رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز تہجد پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو مسلمان کو کھانا کھلانا یہ محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور برکت حاصل ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور یہ سنت ہے کہ جب کوئی آپ کی دعوت کرے اور آپ جائیں تو پھر دعا بھی دیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی والدہ نے، گھر بلایا، کھانا کھلایا، اور پھر حضور جب جانے لگے تو عرض کیا اللہ کے رسول، یہ آپ کا خادم انس میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے لیے دعا کیجئے. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر نہیں چھوڑی، میرے لیے دعا فرما. اور مشہور دعا تو ہے اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، روزے دار تمہارے یہاں افطار کریں، فرشتوں کی تم پر دعائیں ہوں، تمہارے لیے رحمتیں ہوں. اور اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحموا، اللہ ان کے رزق میں برکت دیجئے، ان کی مغفرت اور کیجئے اور ان پر رحم فرمائیے. اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا، جس نے ہمیں کھلائے اس کو آپ کھلائیے، جس نے ہمیں پلائے اس کو آپ پلائیے. آپ نے جب اس کو دعا دے دی تو
اس کا دل بہت چوڑا ہو گیا، وسیع ہو گیا، خوشی سے نہال ہو گیا۔ مہمان کی ایک دعا میزبان کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے معاشرے میں یہ حال ہے، دعوت ہوتی ہے تو دعوت سے آنے کے بعد صرف دعوت کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں، صرف کمزوری کی، اس میں اس چیز کی کمی تھی، اس چیز میں کمی تھی۔ ارے خدا کے بندے اتنی ناشکری، وہ تو جو کچھ کر سکتا تھا کر گزرا، اور تم اس کی کمزوریاں دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب تمہارا مقصد کچھ اور تھا، مقصد تو مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ تو دعوت کے اندر تکلفات نہ ہو، نہ کرنے میں اور نہ دعوت کو قبول کرنے میں، نہ دعوت دینے میں نہ دعوت لینے قبول کرنے میں۔ نہیں جی مجھے اس نے اس طریقے سے نہیں بلایا، جب تک اس طریقے سے نہیں بلائے گا میں نہیں آؤں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی حدود، شرائط اور قیود شرعی مصلحت میں وہ اپنی جگہ ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شرائط کی دعوت قبول کرنے کی، جب تک کسی سے مناسبت بے تکلفی نہ ہو دعوت قبول نہیں کروں گا۔ زیادہ جان پہچان نہیں ہے قبول، ظاہر ہے نوعیت الگ ہے، پتہ تو ہو، جب مناسبت ہوگی تبھی تو پتہ چلے گا یہ کتنی خوش دلی سے کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی کی دعوت قبول کر لی، بعد میں آپ پھنس گئے، اب آپ نے اس کا کام بھی کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے بخاری شریف میں، کان الہدیۃ فیما مضی اما اليوم فہی رشوہ۔ یہ جو ہدیہ ہوتا تھا یہ پرانے زمانے، کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ صحابہ کے زمانے کے آخر کی بات، پہلی صدی میں انتقال ہو گئی 101 ہجری۔ بھائی یہ تو پرانا صحابہ کے شروع کے زمانے میں ہدیہ ہوتا تھا، آج تو یہ رشوت ہے۔ ظاہر میں ہدیہ، اندر اپنا کام لینا مقصد ہے، 10 ارادے اور ہوتے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ بہت سوچ سمجھ کر کسی کا ہدیہ قبول، تو ہر ایرے غیرے کی دعوت نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے مسئلہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے، قاضی وقت ہے، وہ ہر ایک کی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ آج منصب پر آیا، کرسی پر آیا، عہدے پر آیا، دعوتیں دھڑانی شروع ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ کی آج دعوتیں ہو رہی ہیں، کل آپ سے کام نکلوائے جائیں گے، غلط فیصلے کروائے جائیں گے، غلط کاموں کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ تو شریعت کے مزاج کو بھی سمجھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت جس کو قبول کرنا ضروری ہے وہ دعوت جس کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہ ہو۔ مسلمان کو خوش کرنا ضروری ہے، اس کے دل شکنی سے بچنے چاہیے، لیکن کسی کی دل شکنی سے بچنے کے لیے دین شکنی صحیح نہیں ہے، اپنا دینی کا نقصان کر دو۔ یہ انتہائی ناسمجھی کی بات، انتہائی ناسمجھی اور بے وقوفی کی بات ہے کہ دوسرے کی دنیا کے خاطر اپنے دین کا خسارہ کر دو۔ اگر وہ خلاف شریعت کوئی کام کر رہے تو وہ ناراض ہو نہ ہو، اس کی مرضی، ناراض ہو کوئی بات نہیں، ہم اس کام میں حصے دار نہیں، ہمیں ایسی دعوت میں شریک نہیں ہوں۔ تو وہ دعوتیں جس میں آدمی کو پہلے سے پتا ہو کہ اس کے اندر گناہ ہوگا، اس کے اندر مکس گیدرنگ ہے، اس کے اندر خلاف شریعت کام ہے، اس کے اندر ایسا فنکشن ہے جس میں بے حیائی ہے، حیا کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، ہرگز ایسی دعوت میں شریک ہونے کی اجازت۔ اور اگر آپ کسی دعوت میں گئے، آپ کو پتہ نہیں تھا، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ منظر تو کچھ اور ہے، یہ تو غیر شرعی ماحول ہے، آپ جا سکتے ہیں تو جائیں، ورنہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھیں۔ علماء نے فرمایا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی مقتدی ہے، ایسا آدمی کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس کو تو دعوت میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے، چلا جائے وہاں، گانے بازے ہو رہے ہیں، موسیقیاں ہو رہی ہیں، ناچ گانے، یہ کام ہو رہے ہیں، ایک عام آدمی ہے، وہ اس جگہ سے ہٹ کر الگ ہو جائے بالکل، اور دل ہی دل میں یا تو اس کو سمجھا دے میزبان کو، اگر لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ سے عرض کرے کہ اللہ میں اس طرز عمل سے بری ہوں، لیکن کم از کم پہلے اطمینان تو کرے۔ اور پھر آج کل کی دعوتوں میں تو کتنی اور ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ دعوت ایسی ہے کہ اس نے 10 بجے کا وقت لکھا ہے، کھانا 12:30 بجے کھلائے گا، تو کیا ذمہ داری بنتی ہے آپ کی ایسی دعوت میں جانی؟ اگلے دن کے آپ کی ساری روٹین خراب ہو جائے گی، نماز میں ہم نہیں اٹھ سکیں گے، اگلے دن کے معمولات پورے نہیں ہو سکیں گے۔ تو دعوت قبول کرنا ضروری ہے جب انسان کو کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اگر شرعی عذر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی کا مال حرام کا ہے جس نے دعوت کی ہے، یہ سودی بینک میں نوکری کرتا ہے، اس کا کام رشوت والا ہے، آپ صاحب منع کریں، یہ وراثت میں رشتہ داروں کو حق نہیں دیتا، اس نے نہیں دیا، اور اسی مال سے اس نے ساری کمائی کی ہے، کیا ضرورت ہے ایسے آدمی کی دعوت کھائیں؟ اپنے اندر کوئی دینی غیرت اور جرأت بھی ہونی چاہیے، اور ہمت ہو تو اس کو بتا دو کہ میں اس وجہ سے تمہاری دعوت میں نہیں تھا، ورنہ کم از کم اپنے دین اور ایمان کو آدمی بچائے، خاموشی سے بیٹھ۔ ہاں جب یہ پورا اطمینان ہے کہ دعوت میں کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے اور آپ کو کوئی طبعی عذر بھی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اور تکلیف نہیں ہے، تو پھر جائیں۔
مسلمان کو خوش کریں، حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ اگر ایک آدمی روزے دار ہے تو بھی دعوت میں جائے اور اس کو دعا دے دے، کھانے میں شریک ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے دعا کر دے۔ اور اگر نفلی روزہ ہے اور میزبان سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر کھانے میں شریک نہیں ہوا میزبان کو تکلیف ہوگی، غم ہوگا، روزہ توڑ دے، بعد میں اس روزے کی قضا کر رہی ہو۔ اگر کھانا نہ کھانے سے ہر موقع پر نہیں، روزے دار ہو جائے دعوت میں، دعا دے کر واپس آ جائے اگر کوئی عذر نہیں۔ اور اگر میزبان کا اصرار ہے، ایسا تعلق ہے کہ وہ کہتا ہے آپ نے کھانا کھانا ہے ورنہ مجھے تکلیف ہوگی، ٹھیک، آپ نے روزہ توڑ دیا، مسلمان کو خوش کرنا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا۔ اتنی اہمیت ہے مسلمان کے دل کو خوش کرنے کی اور اس کو جوڑ دے۔ اعتدال ضروری ہے، نہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر منہ موڑ لینا اور دعوت کو اہمیت نہ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے، اور ہر ایرے غیرے کی دعوت قبول کر لینا یا بغیر دیکھے ہر دعوت میں جانا، چاہے وہ حلال مال سے ہو یا حرام سے، اس کے مقاصد ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، یا اس میں شرعی اعتبار سے کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے یا نہیں، تو یہ رویہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اعتدال ضروری ہے۔ بہرحال عام حالات میں ایک مسلمان بھائی کا یہ حق ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے، اس کو خوش کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اس کو دعا دی جائے دعوت میں جا کر برکت کی، اور مسلمان کو بھی چاہیے کہ حیثیت کے مطابق اکرام کرے، اپنے آپ کو غیر معمولی تکلیف پریشانی میں نہ ڈالے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔